اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ درس نمبر 25 ہے اور جو درس کا عنوان ہے کہ خالق کے کائنات کی صفات کتنی طرح کی ہیں، اور یہ در حقیقت ہم اپنے خالق کی معرفت کے متعلق گفتگو شروع کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ خالق کی جو معرفت ہے وہ اس کی صفات کے ذریعے سے ہوگی۔ خالق کی جو معرفت ہے اس کی ذات کے متعلق کہ اس کی ذات کیسی ہے، کوئی شکل و صورت ہے یا نہیں ہے، کہاں پہ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے خیال اور تصور میں نہیں آ سکتی، اور اہل بیت علیہ السلام نے اس چیز سے منع کر دیا ہے کہ جو تمہاری عقل میں آ نہیں سکتی چیز اس کے بارے میں تم غور و فکر کبھی بھی نہ کرو۔ اگر غور و فکر کرنا ہے تو پھر اپنے خالق کی عظمت کو بیان کرو، ان صفات کے ذریعے سے معرفت حاصل کرو کہ جو ہم نے تمہارے لیے بیان کی ہیں اور واضح کی ہیں۔ تو آج کے درس سے ہم باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں کہ اپنے خالق کے صفات کے متعلق ہم معرفت حاصل کریں گے۔ آج کے جو درس میں ہے وہ دو طرح کی جو ہے وہ گفتگو ہوگی کہ خالق کے کائنات کی صفات کی تقسیم ہم بیان کریں گے کہ خالق کے کائنات کی جو صفات ہے اس کی بنیادی طور پہ دو تقسیمیں ہوتی ہیں کہ یا تو وہ صفات کمالیہ ہوں گی جو ہم نے بیان کیا تھا کہ جو ایک کمال کو بیان کرتی ہیں، ایک چیز کی عظمت کو بیان کرتی ہیں کہ واقعاً یہ شے عظیم ہے کیونکہ اس کے اندر یہ ایک بڑی اچھی صفت پائی جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو منفی صفات ہوتی ہیں جنہیں صفات سلبیہ کہتے ہیں وہ بیان ہوں گی۔ جو صفات کمالی اور صفات سلبیہ ہیں ان کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے صفات کمالیہ ذاتیہ ہیں اور اسی طریقے سے صفات کمالیہ فعلیہ ہیں، اور صفات سلبیہ میں بھی ایسے ہیں کہ صفات سلبیہ ذاتیہ ہیں اور صفات سلبیہ فعلیہ ہیں۔ ان سے کیا مراد ہے انشاءاللہ تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے۔ پھر انشاءاللہ آج کے درس میں جو صفات کمالیہ ذاتیہ میں سے علم ہے اس کے متعلق کیا ہوگی، تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ خالق کائنات کی صفات کی بنیادی طور پہ جو دو قسمیں ہیں کہ یہ جو پہلی قسم ہے کہ صفات کمالیہ، اس کی دو قسمیں ہیں۔ صفات کمالیہ ذاتیہ، صفات کمالیہ ذاتیہ کا کیا مطلب ہے؟ صفات کمالیہ ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان صفات سے متصف ہونے کے لیے فقط ذات کا ہونا کافی ہے۔ جیسے ہی آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تصور کرتے جائیں گے، یعنی اللہ، جیسے ہی آپ اللہ کو قبول کریں گے، اللہ کو مانیں گے، خالق کو مانیں گے، تو یہ صفت بھی اس کے ساتھ ہوگی، یعنی یہ صفت اس کی عین ذات ہے، ذات سے ہٹ کے کوئی یہ چیز الگ سے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان صفات کو صفات کمالیہ ذاتیہ کہتے ہیں کہ جو فقط ذات کے تصور سے ثابت ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی فعل انجام دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی جو بنیادی طور پہ ہیں وہ تین اہم قسمیں ہیں کہ جس میں سے علم، قدرت اور حیات ہے، کہ اللہ کے پاس علم ہے، جہالت نہیں ہے، قدرت ہے، کمزوری نہیں ہے، حیات ہے، موت نہیں ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی ذات کے اندر پائی جاتی ہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذات سے الگ کوئی چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی ذات ہی ہیں۔ تو صفات جو کمالیہ ذات کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو اس کے اندر جو بنیادی طور پہ ہیں وہ یہ تین ہی صفات ہیں، اور جو باقی جو صفات ہیں وہ انہی تین کی طرف کیا پلٹ جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے تو یہ چیز آپ کے لیے کیا ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ صفات کمالیہ ذاتیہ نہیں بلکہ صفات کمالیہ فعلیہ۔ فعلیہ کا کیا مطلب ہے؟ فعل کرنا، کوئی کام کرنا، یعنی یہ وہ صفات ہیں کہ جو اللہ کی ذات کو تصور کرنے سے نہیں آتی۔ ان صفات کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان صفات کا تعلق اللہ کے فعل انجام دینے سے ہے کہ اللہ کوئی فعل انجام دے گا تو یہ صفت بنے گی۔ جیسے خلق کرنا، بالفعل خرچ کرنا، پریکٹیکل طور پہ خلق کرنا، تو جب اللہ خلق کرے گا تو وہ بالفعل پریکٹیکل طور پہ خالق کہلائے گا۔ ہاں، اس کے پاس قدرت ہے، یہ جو قدرت ہے یہ اس کی ذاتی صفت بن جائے گی، لیکن فعلی صفت کیا ہے؟ اس قدرت کا اظہار کرنا۔ جب اس قدرت کا اظہار کرے گا، خلق کرے گا، کسی کو رزق دے گا، کسی کو موت دے گا، کسی کو زندگی دے گا، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ صفت فعلی وجود میں آئی ہے۔ اور ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ جو صفت فعلی ہوتی ہے وہ ذات کا حصہ نہیں ہوتی، کہ جس طریقے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو قدرت ہے
اور حیات اور علم ہے یہ ذات ہیں، وہ ذاتی نہیں ہوتی، یہ ذات سے ہٹ کے چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جس سے ہم کیا کہتے ہیں زائد بر ذات کہتے ہیں، کہ فقط ذات کا تصور ان صفات کو ثابت نہیں کرتا بلکہ ذات سے ہٹ کے ایک جو فعل کا تصور ہے، کسی ایکٹ کا تصور، وہ بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ صفت ثابت ہوتی ہے۔ تو صفات کمالیہ فعلیہ بھی بہت زیادہ ہیں، جس میں سے جو ہے وہ خلق کرنا، رزق دینا، موت دینا، حیات دینا، تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی کیا ہے ہم آگے جا کے بیان کریں گے۔ یہ تو کیا ہوگی صفات کمالیہ کی دو قسمیں ہوں گی، صفات کمالیہ ذاتیہ کہ ذات کے تصور سے جو صفات آتی ہیں، اور صفات کمالیہ فعلیہ کے جو فعل کے تصور سے صفات ثابت ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو صفات ہیں وہ صفات سلبیہ ہیں، یعنی صفات کمالیہ اور اس کے مقابلے میں صفات سلبیہ۔ صفات سلبیہ بھی دو طرح کی ہیں، ایک صفات سلبیہ ذاتیہ ہیں، یعنی آپ وہ صفت اس کی ذات کی طرف ہی منسوب نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ اس کی ذات کے اندر کوئی یہ صفت پائی جاتی ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے، جیسے جہالت ہے، جیسے کمزوری ہے، یعنی وہی جو صفات کمالیہ ذاتیہ تھیں اس کی آپ نقیض اور ضد لے لیں، اس کی آپ اپوزٹ چیز لے لیں، تو وہ صفات سلبیہ ذاتیہ بن جائیں گی۔ اور صفات سلبیہ فعلیہ کیا ہوں گی؟ صفات سلبیہ فعلیہ یعنی فعل کی جو آپ نسبت کرتے ہیں کہ اللہ کے فعل کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی، جیسے ظلم کرنا، کسی کو بے مقصد طور پہ خلق کر دینا، کوئی اس کا مقصد ہی نہ ہو، بے مقصد طور پہ خلق کر دینا، تو یہ صفات سلبیہ فعلیہ کہلائیں گی۔ تو ان تمام صفات کی تفصیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھنے جائیں گے۔ تو یہ جو صفات کمالیہ ہیں، ان صفات کمالیہ کو صفات جمالیہ بھی کہتے ہیں، جمال یہ خوبصورتی کو بیان کرتی ہیں۔ انہی صفات کمالیہ کا ایک نام ثبوتیہ بھی ہے، صفات ثبوتیہ یعنی جو اللہ کے اندر ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا یہ صفت میرے خالق میں موجود ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور جو اس کے مقابلے میں صفات سلبیہ ہیں انہیں جلالیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اس سے بہت بلند ہے، اللہ کی ذات کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو صفت ہوتی ہے وہ اللہ کے اندر موجود ہونا ضروری ہے، اسے صفات اکرام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی ہمارے پاس ایک آیت ہے سورہ الرحمن کی 78 نمبر آیت، اس میں اگر ہم غور کریں تو یہی دو صفات کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ آیت یہ ہے کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ برکت والا ہے آپ کے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے، ذی الجلال والاکرام، یعنی یہاں پہ جلال کی بات بھی آ گئی اور اکرام کی بات بھی آ گئی۔ تو لہذا صفات جلالیہ یعنی صفات سلبیہ کہ جو اتنی بلند ذات ہے کہ اس کے اندر یہ منفی قسم کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور اکرام یعنی اس کے اندر ایک پازیٹیو چیز موجود ہے، ایک ایسی چیز موجود ہے کہ جو اس کی عظمت کو بڑھاتی ہے، جو اس کی عزت اور شان و شوکت کو بڑھا دیتی ہے۔ وہ صفت کون سی ہے؟ صفت کمال ہے کہ جس سے ہم صفت اکرام بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ مختلف نام ہیں، تو ان مختلف ناموں کا مقصد یہی ہے کہ ہم خالق کی صفات کی تقسیم بنائیں اور اس تقسیم کے تحت ایک ایک کر کے ہم خالق کے بارے میں گفتگو کریں۔ تو اب ہم چلتے ہیں سب سے جو پہلی قسم ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی صفات کمالیہ۔ صفات کمالیہ کی پہلی قسم صفات کمالیہ ذاتیہ، اور صفات کمالیہ ذاتیہ میں سے پہلی صفت جو علم ہے اس کے متعلق ہم آپ کی خدمت میں گفتگو رکھیں گے۔ یعنی صفات کمالیہ ذاتیہ کی تین جو ہیں صفات ان کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ پہلی صفت علم ہے، دوسری صفت قدرت ہے، اور تیسری صفت حیات اور زندگی کی ہے۔ اور پھر جو باقی صفات ہیں وہ بھی ہم بیان کریں گے کہ باقی جو صفات ہیں وہ انہی کی طرف پلٹ جاتی ہیں۔ بنیادی طور پہ ہمارے پاس یہ تین ہی صفات ہیں۔ سب سے پہلے ہم آ جائیں اللہ کے علم کے متعلق۔ اگر ہم گفتگو کریں کہ اللہ کے پاس علم ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی علم ہوتا ہے، انسان کے پاس بھی علم ہے، فرشتوں کے پاس بھی علم ہے، محمد و آل محمد کے پاس بھی علم ہے۔ تو پھر اللہ کی یہ کوئی خصوصی صفت ہو گئی اس کے علم والی، تو ہم کہیں گے ہاں اس کے اندر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ جو اللہ کا علم ہے وہ ویسا علم نہیں ہے کہ جیسے محمد و آل محمد کے پاس علم ہے۔ جو اللہ کے پاس علم ہے وہ ویسا نہیں ہے کہ جیسے فرشتوں کے پاس علم ہے۔ جو اللہ کے پاس علم ہے وہ ویسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے پاس علم ہے، بلکہ اللہ کے علم کی ایسی خصوصیات ہیں کہ جو خصوصیات کسی مخلوق کے علم میں موجود نہیں ہیں۔
ان خصوصیات کے اندر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ بنیادی طور پہ ہمارے سامنے 5 خصوصیات آتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، دوسرا خطا سے بالکل پاک ہے، تیسرا زمان و مکان کی حدود سے آزاد ہے، چوتھا ظاہر و باطن کا علم ہے، پانچواں اس کا علم ہمارے احاطے سے باہر ہے۔ سب سے ہم پہلے چلتے ہیں کہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، ذاتی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جو ہمارا علم ہوتا ہے وہ وسائل کا محتاج ہے۔ ہم آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، قلم اور کتاب کے ذریعے سے سیکھتے ہیں، مادی آلات کا ہم سہارا لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمیں علم کو بڑھانے کے لیے، علم کو سیکھنے کے لیے باقاعدہ پڑھنا پڑتا ہے، باقاعدہ تجربہ کرنا پڑتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تحقیق کرنی پڑتی ہے، تب جا کے ہماری ذات کے اندر علم آنا شروع ہوتا ہے اور ہم علم کے ساتھ متصف ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہماری ذات کے اندر علم نہیں تھا تو پھر ہم نے اس علم کو حاصل کیا۔ ہماری ذات تھی مگر علم نہیں تھا۔ جیسے قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے اس حال میں نکالا کہ تم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے، اور پھر تمہارے لیے یہ اعضاء قرار دیے، دل قرار دیا سوچنے والا، یہ اعضاء و جوارح تمہارے لیے قرار دیے، تو اس کے ذریعے سے تم کیا حاصل کرتے ہو؟ علم حاصل کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بغیر کوئی علم حاصل کیے اس کے پاس علم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرحلے میں ہم یہ کہیں کہ اللہ کے اس چیز کو علم نہیں تھا اور پھر اس کے پاس تجربے کی وجہ سے یا کسی سے سیکھنے کی وجہ سے اس کے پاس علم آ گیا۔ یہ تصور ہم اللہ کی ذات کے متعلق نہیں کر سکتے۔ یا ہم یہ تصور کریں کہ اللہ کی ذات کو کسی نے علم عطا کر دیا، جیسے محمد و آل محمد کے متعلق ہے کہ محمد و آل محمد کو اللہ نے علم عطا کیا، اور علم عطا کر کے انہیں حضرت آدم پہ اور دیگر فرشتوں پہ فضیلت عطا کر دی۔ تو اللہ کے متعلق ہم یہ تصور نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے یہاں پہ ایک حدیث ہم آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہے ہیں کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَكُلُّ عَالِمٍ فَمِن بَعْدِ جَهْلٍ تَعَلَّمَ، کہ ہر عالم پہلے جہل تھا اور پھر اس نے سیکھا۔ کوئی بھی عالم ہے، ایک مرحلہ اس کی جہالت کا تھا، پھر اس نے سیکھا۔ وَاللَّهُ لَمْ يَجْهَلْ وَلَمْ يَتَعَلَّمْ، جبکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ جاہل بھی نہیں تھی اور نہ ہی اس نے سیکھا۔ احاط بالاشیاء علما قبل کونہا، وہ تمام اشیاء کے ہونے سے پہلے ہی ان کے علم کا احاطہ رکھنے والی تھی۔ تمام اشیاء کا علم، تمام چیزوں کا علم اللہ کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے۔ اس کی یعنی جب سے اس کی ذات ہے، اس کی ذات ازلی ہے، جب سے اس کی ذات ہے اس کے پاس علم ہے۔ ایسا تصور نہیں ہے کہ ایک ٹائم پہ اس کے پاس علم نہ ہو اور پھر اس کے پاس علم آ گیا ہو۔ اچھا، یہ پہلی صفت ہوگی کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، جبکہ جو مخلوق کا علم ہے، محمد و آل محمد کا علم ہے، باقی علم ہے، وہ ان کا ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ دوسری جو صفت ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ غلطی اور کسی بھی قسم کی نقص اور کمی سے پاک ہے۔ یہ اللہ کے علم کی دوسری صفت ہوگی کہ اس کا علم جو ہے وہ خطا سے مکمل طور پہ پاک ہے۔ یہ جو صفت ہے یہ اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو انسان کا علم ہے وہ تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور تجربات اور مشاہدات سے جو علم حاصل کیا ہوا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور تاریخ اس کی گواہ ہے کہ انسان سے بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں اور اس نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے۔ لیکن جو اللہ کا علم ہے اس میں کسی قسم کی کوئی خطا نہیں ہوتی، اور یہی علم اگر اللہ کسی ہستی کو دے دے تو پھر چونکہ اس کے پاس بھی اللہ کا علم عطا کردہ ہے تو پھر اس کے پاس بھی خطا کی گنجائش نہیں رہتی۔ لہٰذا وہ علم کہ جو اللہ کا نہ ہو اور اللہ سے حاصل کردہ نہ ہو، اس علم کے اندر غلطی کا امکان ہوتا ہے، لیکن اللہ کا جو علم ہے اپنا ذاتی ہے اور اس کے باوجود اس کے اندر کسی قسم کی خطا اور غلطی کی کوئی گنجائش اس کے اندر نہیں ہے۔ اور جو تیسری خصوصیت ہے اللہ کے علم کے اندر کہ جو انسانوں کے علم میں موجود نہیں ہوتی، کہ اس کا علم زمان و مکان کی حدود سے آزاد ہے۔ زمان و مکان کی حدود سے آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے فقط ماضی کا علم نہیں ہے، بلکہ اسے فقط حال کا علم بھی نہیں ہے، بلکہ مستقبل میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے سارا علم اس کے پاس ہے۔ اس کے پاس چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم ہے، جزیات کا علم ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس انسان کا انجام کیا ہوگا، اس پتے کا، اس ذرے کا آخری انجام کیا ہوگا، وہ سارے کا سارا
اس کے علم میں ہے اور اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قرآن مجید میں یہی بات موجود ہے۔ سورہ البقرہ کی یہ آیت ہے آپ کے سامنے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے، نہج البلاغہ سے ہے یہ، کہ آپ نے فرمایا کہ علمہ بالاموات الماضین کعلمہ بالاحیاء الباقین، کہ اس کا علم ماضی کے مرنے والوں کے بارے میں ویسا ہی ہے جیسا کہ وہ زندہ رہنے والوں کے بارے میں جانتا ہے۔ وعلمہ بما فی السماوات العلا کعلمہ بما فی الارضین السفلی منہا، اور اس کا علم جو بلند آسمانوں میں موجود چیزیں ہیں ان کے بارے میں ویسے ہی ہے کہ جو زمینوں کے نچلے حصے میں جو چیزیں موجود ہیں، بالکل کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ زمین کی جو تہوں میں جو چیز موجود ہے وہ اللہ کو نہیں معلوم اور جو آسمان میں چیز ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، زندوں کا، مردوں کا، جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تیسری صفت ہو گئی کہ اللہ کا جو علم ہے وہ زمان و مکان کی حدود سے نکل کے ہے۔ اور جو چوتھی صفت ہے کہ اللہ کے پاس ظاہر اور باطن کا بھی علم ہے۔ جو انسان کا علم ہوتا ہے وہ فقط ظاہری صورتحال پہ ہے، یعنی انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، میرے دل کے اندر کون سا خیال اور کون سا جو پروگرام ہے وہ پنپ رہا ہے، کون سی چیز میرے خیالوں میں آ رہی ہے، میں کیا تصور کر رہا ہوں، انسان کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے باطن سے بھی واقف ہے، اللہ کی ذات ہر ایک کے باطن کے علم سے واقف ہے، وہ یہ جانتی ہے کہ اس کے اندر کیا وسوسے جنم لے رہے ہیں، کون سے خیالات اس کے اندر جنم لے رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے ہمارے پاس کہ جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم انسان کے خالق ہیں۔ اور ظاہری بات ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ انسان جس چیز کو بناتا ہے پھر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا سسٹم ہے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم انسان کے خالق ہیں، وَنَعْلَمُ، اور ہم اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ اس کا جو نفس ہے، اس کا جو اندر ہے، جو اس کے دل میں وہ خیال ڈال رہا ہے نا، ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ اب انسان کے اندر کیا خیال پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ہم اس کا بھی علم رکھتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یعنی یہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو میرے خیالات کا بھی علم نہیں ہے، نہیں، اللہ اس کے تمام خیالات کا بھی علم رکھنے والا ہے۔ اور ہمارے پاس امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ یعلم سر و اخفا، کہ اللہ سر رازوں کو بھی جانتا ہے، و اخفا، اخفا یعنی جو سب سے زیادہ پوشیدہ چیز ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ جب اس آیت کے متعلق امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے اس کی یوں تشریح فرمائی کہ سر کا مطلب یہ ہے کہ ما کتمتہ فی نفسک، سر کا مطلب یہ ہے کہ جو تم اپنے اندر چھپا لو، جو تم دل میں بات چھپا لیتے ہو اسے سر کہتے ہیں، اسے راز کہتے ہیں۔ وہ اخفا، اور اخفا کا کیا مطلب ہے کہ ما خطر ببالک ثم انسیتہ، کہ جو تمہارے ایک دفعہ خیال میں چیز آئی اور پھر تم اسے بھول بھی گئے، یعنی ایک دفعہ تمہارے ذہن میں ایک خیال آیا، پھر تم کام میں مصروف ہو گئے اور وہ خیال تمہارے ذہن سے نکل گیا۔ تو اللہ اس چیز کو بھی جانتا ہے، یعنی تمہارے جو اندر تھوڑے بہت خیالات آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، اللہ ایک ایک خیال کو، ہر ایک انسان کے مخفی سے مخفی خیال کو بھی جاننے والا ہے، اور اس کے رازوں کو بھی وہ ذات جاننے والی ہے۔ یہ علم کی چوتھی صفت ہو گئی۔ اور جو پانچویں صفت ہے اللہ کے علم کے متعلق کہ اس کا علم ہمارے احاطہ علم سے باہر ہے، یعنی ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اس کا علم کتنی وسعت رکھتا ہے اور کتنی حد تک اس کو تفصیل سے جو ہے وہ علم ہے، اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ وہ ذات جانتی ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ لوگ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ بھی نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے علم تک پہنچ ہی نہیں سکتے، الا بما شاء، مگر اللہ جتنا چاہے گا، یعنی اللہ چاہے گا انہیں علم دے گا تو وہ اللہ کا علم حاصل کر لیں گے جو اللہ کے پاس ہے۔
وگرنہ یہ لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے محمد وال محمد کے پاس جو علم ہے وہ اتنا ہی ہے کہ جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ جو اللہ نے انہیں عطا نہیں کیا وہ محمد وال محمد کے پاس وہ علم نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت بتلا رہی ہے کہ اللہ کا علم ایسا ہے کہ اس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ سے بڑا عالم، بڑا علم والا نہیں بن سکتا۔ اللہ جس کو جتنا عطا کرے گا وہ اتنا ہی اس کے پاس علم ہوگا۔ تو یہاں تک جو ہے وہ 5 جو صفات ہیں اللہ کے علم کے متعلق وہ مکمل ہوتی ہیں، کہ جس کو ہم خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کا علم خطا سے پاک ہوتا ہے، اللہ کا علم زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتا ہے، کوئی فرق اس میں نہیں ہوتا، ماضی کا ہو، استقبال کا ہو، کوئی بھی علم ہو، کسی بھی جگہ کا علم ہو، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اللہ کا علم ظاہر اور باطن کے قیود سے آزاد ہوتا ہے، کہ ظاہر اور باطن دونوں کا علم اس کے پاس ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ہم اللہ کے علم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ جتنا ہمیں علم عطا کرے گا اتنے تک ہم جا سکتے ہیں، باقی اللہ کے پاس جو جتنا علم ہے اس تک کوئی ہستی بھی نہیں پہنچ سکتی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔